کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ ہم نے روزانہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کا انتظام کیا کیا؟ روزانہ میری زبان اتنی بار کلمہ طیبہ پڑھ لے، اتنی بار میری زبان اللہ کا ذکر کر لے، سبحان اللہ و بحمدہ، کوئی بھی وظیفہ پڑھ لے۔ میں نے کیا انتظام کیا؟ کوئی شیڈول میں جگہ ہی نہیں۔ جب یاد آتا ہے 1000 بار پڑھ لیتے ہیں، اور جب یاد نہیں آتا تو 3 دن تک جناب 313 بھی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ آپ سوچئے، یہ دل کی طہارت ہے، یہ زبان کی طہارت ہے، یہ رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، اور واللہ میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کے مدنی کاموں میں معاون ہے۔ ہم اس کو مدنی کام سے الگ نہ سمجھیں۔ میری پرسنل عبادت، میری پرسنل جناب ذکر و درود پڑھنا، یہ مجھے معاون بنے گا۔ یار جو بندہ ایک درود پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خود ہی درس میں برکت ہو جائے گی، خود ہی مدرسۃ المدینہ بالغان میں راحت آ جائے گی، ایوری تھنگ سولو ایزیلی، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ مصیبتیں دور کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، رحمتیں الگ نازل ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی انتظام کرنا ہوگا، اور انتظام کا ایک بہترین ذریعہ تو یہ ہے کہ اپنے ساتھ تسبیح رکھیں۔ امیر اہل سنت کمال کی بات فرماتے ہیں کہ تسبیح زبان کی لگام ہے۔ آپ دیکھ لیں، جس کے ہاتھ میں تسبیح دے دیں وہ خود ہی درود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ذکر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تسبیح ہاتھ میں آتے ہی بندے کی زبان جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک انتظام تو یہ ہو گیا۔ اچھا، لیکن تسبیح نکالنے کا بھی تو کوئی انتظام ہونا، وہ پڑی رہ جائے جیب میں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تسبیح کھو گئی تو جناب درود پاک بھی رک گئے۔ نہیں، جس طرح میرا والیٹ میرے لیے ضروری ہے، جس طرح گاڑی کی چابی ضروری ہے نا، تسبیح کھو گئی اسی دن دوسری تسبیح لینی ہے۔ ہاں، ورنہ تسبیح ایک تسبیح سے دوسری تسبیح کے درمیان 10 دن گزر گئے اور میرے 10 دن کے درود پاک رہ گئے، میرے 10 دن کے جناب ذکر الہی رہ گئے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے زندگی کی بہت ساری چیزوں کو لازم و ملزوم اپنے ساتھ رکھا ہے، میرے ساتھ یہ ذکر، یہ درود لازم ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اور طریقہ ہے کہ آپ اپنے ٹریول ٹائم کو، بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے یہ، جو گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور واک کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ اپنے ساتھ آپ اس کو پریکٹس کریں، اور بہت سارے کرتے بھی ہوں گے۔ یعنی اگر آپ کی تسبیح، اگر آج کل تو بڑی سستی کاؤنٹر کی والی تسبیح آ گئی ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور یہ چلتی رہے درود پاک، تو آپ یقین کریں کہ آپ جب منزل پر پہنچیں گے اور تسبیح دیکھیں گے نا تو طبیعت خوش ہو جائے گی کہ یار اتنی بار درود پاک ہو گیا۔ یہ زندگی تو گزرنی ہے، لیکن آپ اور میں سوچیں کہ ہر گزرنے والا دن میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں، موت سے قریب ہو رہا ہوں، قبر سے قریب ہو رہا ہوں، بڑھاتا جاؤں اپنے اعمال کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت نزع کا وقت تھا، آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے، کسی نے کہا اس وقت بھی آپ تلاوت کر رہے ہیں، تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے نا، کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میرا نامہ اعمال ابھی تھوڑی دیر میں لپیٹ دیے جانے والا ہے، میں چاہتا ہوں لپیٹنے سے پہلے اور نیکیاں لکھوا لوں اور عمل لکھوا لوں۔ یہ مائنڈ سیٹ تھا ان کا کہ جلدی 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 نیکیاں کما لوں۔ تو ہم نے بھی تو جانا ہی ہے، پتہ نہیں آج ہی چلے جائیں، تو جب پتہ ہی نہیں ہے کب جانا ہے تو کما لو نیکیاں، مرنے کے بعد حسرت ہی ہونی ہے۔ ایک اور بار سبحان اللہ کہہ لیتا، ایک اور بار درود پڑھ لیتا، ایک بار اور نوافل پڑھ لیتا۔ یقین کریں کمال کی شخصیت ہے امیر اہل سنت۔ یہ جو دعوت اسلامی کا اسٹرکچر ہے نا، یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنی پریکٹیکل باتیں ہیں اس میں کہ ایک داعی ہے، آپ دیکھیں اور بھی ماشاءاللہ مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ہم اور بھی لوگوں سے ملتے ہیں، ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جناب جو نیکی کی دعوت دے رہا ہو، جو لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہو، اس کو بار بار اپنے عمل کو یاد دلایا جاتا ہو۔ یہ صرف میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک شاندار نظام ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے امپورٹنٹ نظام پہلے یہی ہے کہ مجھے اپنی، پھر باری آتی ہے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔